اخبار میں نام اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی کا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کو جلا دیتے ہیں، بڑی نیکی کا کام کرتے ہیں جی، جلا دیتے ہیں۔ مسئلہ تو تب ہے جب آپ کوڑے دان میں اسے پھینکیں، اسے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکیں، ایون پانی میں پھینکیں، اور وہ جب پانی خشک ہو تو کنارے کے اوپر اخبارات اور قرآن کے پرانے صفحے اور آنکھ جو ہیں وہ آ کے یہاں پہ اکٹھے ہوں اور ان کی بے ادبی ہو رہی ہو۔ اللہ یہ کہ آپ اسے دریا میں یا ڈیم میں بہانا چاہتے ہیں تو ایک مضبوط سی بوری میں ان کو بند کریں اور آگ کو، اس میں کوئی وزنی پتھر ڈالیں اور سینٹر میں جہاں پانی ہے وہاں پھینکیں تاکہ وہ پیندے میں جا کے بیٹھ جائے۔ ورنہ ہمارا یہ جہلم شہر سے دریا جو گزر رہا ہے، جب پانی یہاں پہ خشک ہوتا ہے پیچھے ڈیم میں وہ روک لیتے ہیں تو کئی قرآن کے صفحات کنارے پہ آ جاتے ہیں، جو اوپر سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب قرآن کے صفحات پھینک دیے دریا کے اندر تو بس یہ ہمارا اب کام ہو گیا۔ نہیں، اس طرح تو نہیں ہوگا۔ تو سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو حضرت عثمان نے اڈاپٹ کیا، جو بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے اوراق کو آگ لگا دی تھی۔ جب وہ راکھ بن جائیں گے تو وہ اپنی اصل کھو چکیں گے اور بے ادبی بھی ان کی نہیں ہوگی۔ لیکن خدا کا نام ہے کسی کے سامنے نہ کرنا، ورنہ تسی گئے شہید۔ کیونکہ لوگ تو اسے گستاخی سمجھتے ہیں۔ اب ان بیچاروں کو کسی نے بخاری پڑھائی ہوتی تو انہیں پتا ہوتا کہ حضرت عثمان نے قرآن کے اوراق جلوا دیے تھے جن سے قرات کا اختلاف ہو رہا ہے۔ غلط نہیں تھے، وہ دوسری قرات میں تھے، وہ آج تک اسٹیبلش ہے، لیکن انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ قریشی قرات کو فی الوقت نیو مسلمز لے کے چلیں تاکہ اختلاف نہ آئے۔ لیکن وہ قرآن تھا، اوریجنل قرآن تھا۔ آج کل وہ ایک بندے کی ویڈیو بھی کافی کچھ سال پہلے وائرل ہوئی تھی، انہوں نے کوئی پہاڑوں کے اندر ٹنلز کھودی ہوئی ہیں، پرانے قرآن کے اوراق وہاں پہ وہ ڈمپ کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی ایسے کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، لیکن آگ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی صفات ہوں، آپ کسی تندور والے سے بات کر لیں، یہ نہ ہو سی سی ٹی وی پہ آپ کی ویڈیو بنا کے تو کل کو آپ سے دشمنی ہوتے تو انہوں جناب ٹنگے ہوئے انہیں۔ بہتر یہ کہ کچھ کرنا ہے تو گھر میں ہی کریں ایسے، اور کسی کے سامنے نہ کریں۔ ادروائز آپ زمین میں بھی دفنا سکتے ہیں۔ پانی میں بہانے کا طریقہ یہ ہے کہ بوری کا منہ بند کر کے بوری پل کے اوپر سے نہ پھینکیں، ورنہ جیسے ہی جا کے پانی پہ لگے گی وہ پھٹ بھی سکتی ہے، پھر وہ اوراق پھیل جائیں گے۔ کشتی ہائر کریں۔ ویسے تو ہمارے علاقوں میں تو اب کئی ایک تنظیمیں ہیں جو باقاعدہ کلیکٹ کرتی ہیں یہ اوراق، ان کو فون کریں، وہ کلیکٹ کرتے ہیں۔ کئی مسجدیں ہیں جن میں پرانے اوراق آیات وہ جمع کیے جاتے ہیں، پھر وہ بعد میں کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں دن کو ہمارا یہ ٹرک روانہ ہوگا۔ واکینٹ میں مجھے یاد ہے جن دنوں میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو واکینٹ بھی ہم جایا کرتے تھے ٹیکسلا سے، تو وہاں مساجد میں باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ جی اس ویکینڈ پہ ٹرک جا رہا ہے، جس نے کوئی پرانے اوراق دینے ہیں، کوئی دینیات کی کتابیں ہیں، کوئی پرانے قرآن وہ دے دیں۔ وہ خانپور ڈیم میں جا کے اسے ڈمپ کرتے ہوتے تھے۔ تو یہ سارے طریقے درست ہیں۔ دفنانا بھی درست ہے، لیکن دفنانے میں بھی قبرستان میں اب مردوں کے لیے جگہ کوئی نہیں رہی ہے، تو آپ نے کہاں سے ان کو صفات کو دفنانا ہے؟ وہ بھی کل کو کوئی قبر کھودی پھر قرآن نکل آئے گا اس میں سے، اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ پاکستان میں تو کتنی مصیبتیں انتظار میں ہوتی ہیں آپ کے کہ آپ کو جنت میں پہنچا دیں۔ ہاں، اس لیے خدا کا نام ہے، یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، خطرناک سے بھی اگلا ورژن، کہ آپ کی کانپیں ٹانگیں گی، یعنی آپ کی ٹانگیں کانپیں گی۔ تو اس لیے معاملات کو دیکھ بھال کے چلنے کی ضرورت ہے۔